اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا، سمن بہرے ہیں، وبکمن اور گونگے ہیں، جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، فی الظلماتی تاریکیوں میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، تاریکیوں میں اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں، من جسے یشاء اللہ اللہ چاہتا ہے، یضللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، وَمَن اور جسے یشاء وہ چاہتا ہے، یجعلہ وہ اسے لگا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، علی پر صراط راستے مستقیم سیدھے، وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالی نے جو آیات کو جٹلانے والے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو جٹلاتے ہیں، وہ بہرے اور گونگے ہیں۔ بہرا پن سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں، ان کے جو ظاہری حص ہے کان کی یہ نہیں سنتی یا ان کے کان سنتے نہیں ہیں، اور گونگے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے بولتے نہیں، بلکہ بہرے اور گونگے مراد ہیں کہ وہ حق بات سمجھ نہیں سکتے، حق بات سن نہیں سکتے، یہ مراد ہے۔ اسی طرح گونگے ہونے سے مراد ہے کہ وہ حق بات بول نہیں سکتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلمہ پڑھنے کا، توحید و رسالت کی گواہی دینے کا، وہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے ساری آیات اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود حق سے محروم ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس کا سبب بیان کیا، فی الظلمات، کیونکہ وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، ضلالت کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے اندھی تقلید، اندھا اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلنا، کہ جو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ سے ہٹ کر چل رہے ہیں ان کو فالو کرنا۔ تو فرمایا وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اس لیے وہ بہرے اور گونگے ہیں۔ پھر آگے فرمایا من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم اور جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی کی مشیت، اس کی قدرت کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالی کی مشیت ہے، اس کا تصرف ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جیسا چاہے تصرف فرماتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی مشیت ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، جس طرح ہم پچھلی آیت میں بھی پا رہے ہیں، اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا، جو ہم آیت نمبر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، جو آیت نمبر 35 میں ہم پا رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، ان سب لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ تو مخلوقات میں، بندوں میں اللہ کی مشیت اس حد تک کار فرما ہے کہ وہ طاقت رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اس نے ظلم سے، جبر سے
کسی پر بھی ہدایت کو نافذ نہیں کیا یا ظلم اور جبر سے کسی کو بھی گمراہ نہیں ٹھہرایا. ظلم اور جبر سے نہ اسی نے کسی پر ہدایت مسلط کی ہے اور نہ ظلم اور جبر سے کسی پر ضلالت مسلط کی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت کیسے عمل کرتی ہے؟ دراصل اللہ کی طرف سے انسان کو دونوں راستے دکھائے جاتے ہیں، خیر کا بھی راستہ، شر کا بھی راستہ، نور کا بھی راستہ، ظلمت کا بھی راستہ، اجالے کا بھی راستہ، طریقی کا بھی راستہ. اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سی راہ کو چنتا ہے. تو جو بندہ اس کائنات میں اللہ کی طرف بلانے سے اراض کرتا ہے، اس کی آیات سے منہ پھیرتا ہے، اس کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے، اس کے احکام سے منہ پھیرتا ہے، تو اس کا مقدر ضلالت و گمراہی ٹھہرتا ہے. اس کا مقدر ضلالت و گمراہی ٹھہرتا ہے، ضلالت و گمراہی ٹھہرتا ہے. اسی طرح جو بندہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، اس کی آیات کو دیکھ کر، اس کے کلام پاک کو دیکھ کر وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے اور اللہ کو پہچان جاتا ہے، تو اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کسی پر ضلالت کی مہر لگاتا ہے یا ہدایت کی مہر لگاتا ہے، تو وہ دراصل انسان کے خود عمل اور انسان کے ارادے کی وجہ سے، انسان کے اعمال اور انسان کے ارادوں کی وجہ سے ان پر ہدایت یا ضلالت کی مہر لگائی جاتی ہے. ہدایت یا ضلالت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہدایت یا ضلالت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے. اس میں یہی مراد ہے کہ انسان کے قصد اور ارادے کو دیکھ کر. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا آیت نمبر 40 میں سورۃ الانعام، قل اے حبیب آپ فرما دیں، ارأیتکم، ارأیتا کیا تمہارا خیال ہے، کم تمہارا، ارأیتا کیا تمہارا خیال ہے، کم اس بارے میں، ان اگر اتاکم، عطا آ جائے کم تمہارے پاس، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے اگر تمہارے پاس آ جائے عذاب اللہ، اللہ کا عذاب. اے حبیب آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ تمہارا اس بارے میں کیا رائے ہے اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، او یا اتتکم آ جائے تمہارے پاس الساعۃ قیامت، تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے. اغیر اللہ تدعون، اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا، اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا، تدعون تم پکارو گے، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے، ان اگر کن تم ہو صادقین سچے. اب بتاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے سارے مشرکین سے خطاب کیا، کافروں سے خطاب کیا ہے کہ اس بات کی مجھے خبر دو کہ اگر تم پر مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، اس کی گرفت آ جائے، تمہارے مال میں، تمہارے جسم میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے اہل و عیال میں، تمہارے معاشرے میں اگر کوئی عذاب تمہیں گرفت میں لے لے یا قیامت آ جائے، اچانک قیامت واقع ہو جائے، تو پھر تم اللہ کے علاوہ کس کو بلاؤ گے؟ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو بتاؤ تم پھر کس کو آواز دو گے، کس کو ندا دو گے؟ تو ہم اسی سورۃ الانعام میں پیچھے بھی پڑھے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم مشرک نہ تھے. وہ تو قیامت کے دن یہ بول لیں گے کہ یا اللہ ہم مشرک نہ تھے دنیا میں. تو قیامت کے دن تو مشرکوں کی بولیاں بدل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو ان کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے،
ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت پر پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی خالقیت، اس کی معرفت کی فطرت ہوتی ہے، اس کا تصور ہوتا ہے. بعد میں اس کے والدین، اس کی سوسائٹی، وہ اسے کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے دین کی طرف مائل کر دیتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم پھر کس کو بلاؤ گے؟ کیا تم اپنے بتوں کو آواز دو گے، اپنے معبودوں کو آواز دو گے؟ بتاؤ. پھر آگے خود ہی جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا بلکہ اجاہو، اسی کو. آیت نمبر 41 سورۃ الانعام، آیت نمبر 41، اس میں فرمایا بلکہ اجاہو، اسی کو، تدعون، تم پکارتے ہو. فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو تم ان کو مدد کے لیے بلاؤ گے، نہیں. بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی رب کو پکارو گے، اسی خالق اور مالک کو پکارو گے. فیکشفو، تو وہ دور فرما دیتا ہے، ما، ان چیزوں کو، تدعونا، ان مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، تدعونا، تم پکارتے ہو، الیہ، اس کو، جن کے لیے تم پکارتے ہو تو وہ ان مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے. انشاء، اگر وہ چاہے، اگر وہ چاہے تو ان مصیبتوں کو جن کے لیے تم اس سے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے. وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، ما، ان کو، تشرکون، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت تم ان بتوں کو بھول جاتے ہو جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. اب یہاں اللہ تعالی نے اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنے تصرف کو کل انسانوں پر واضح کر دیا، مشرکوں پر بھی، کافروں پر بھی، منکروں پر بھی، ہر ایک پر. فرمایا جب تم تنگی تکلیف میں ہوتے ہو تو کس کو بلاتے ہو؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جن بتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یہ ہماری مشکل دور نہیں کر سکتے، یہ ہماری تنگی تکلیف دور نہیں کر سکتے، یہ ہماری بدحالی دور نہیں کر سکتے، یہ ہمارے مرض دور نہیں کر سکتے، ہمیں شفا نہیں دے سکتے. تو لا محالہ وہ کس کو بلاتے ہیں؟ اللہ کو. کس کو بلاتے ہیں؟ اللہ کو. ابھی یہ دیکھیے یہ جو کرونا وائرس کی مرض پھیلا ہے تو ہمیں انڈیا سے، بھارت سے کتنی وہ ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہیں جو اللہ اللہ لوگ کر رہے تھے، ہندو اور دیگر مشرکین اللہ کے جو منکر اذانیں پڑھ رہے تھے، کلمے پڑھ رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اسی طرح پوری دنیا میں ہم نے ویڈیو دیکھی جو اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کی انکار کرنے والے، اس کی الوہیت کا انکار کرنے والے، ہر ایک کے دین میں، ہر ایک کے مذہب میں یہ تصور موجود ہے کہ ایک خالق موجود ہے جو کل کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اہل کتاب تو جانتے ہی ہیں، اہل کتاب کو تو اس کی خبر ہے، لیکن اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، ان پر تو کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی، ان کے علاوہ بھی جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر بھی خالق کا تصور موجود ہے، خالق کا تصور موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اشارہ کیا، فرمایا کہ تم تنگی تکلیف میں اسی کو بلاتے ہو. پھر قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا، سورۃ الانعام، اسی سورۃ الانعام میں آگے ذکر ہوگا آیت نمبر 63-64 میں، اس میں فرمایا قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے حبیب آپ فرمائیں کہ خشکی اور سمندر کی طریقوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے، خشکی اور سمندر کی طریقوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے. تدعونہ تضرعا وخفیا، تم عاجزی سے اور چپکے سے اسے بلاتے ہو، عاجزی سے اور چپکے چپکے خفیہ طور پر تم اس رب کو پکارتے ہو. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین،
اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ اگر اس مالک نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، اس طریقے سے ظلمت سے نجات دے دی، تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، منہا اس مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے۔ اللہ ہے جو تمہیں ہر مصیبت سے، ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو، پھر تم اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو لے آتے ہو، دوسرے خداؤں کو لے آتے ہو، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم سچے ہو ان بتوں کو پوجنے میں، تو بتا دو کہ کون ہے اس کے علاوہ جو تمہاری فریاد سن لے، تمہاری دعا سن لے، تمہاری ندا سن لے؟ تو کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے جو حقیقی مشکل کے کشا ہے، جو حقیقی حاجت روا ہے۔ کل کائنات اس کی محتاج ہے، کل کائنات اس کی محتاج ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا، اور جہاں بھی اللہ تعالی نے واضح کر دیا آیت نمبر 41 میں، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، کہ تم پھر اپنے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، پھر تم ان کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے معبودان باطلہ کو بھول جاتے ہو، پھر تمہارا خیال ان کی طرف نہیں جاتا جن کو تم پوچھتے ہو، تمہارا دھیان پھر صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 42، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا، وَلَقَدْ، اور بے شک، ارسلنا، ہم نے بھیجے، اِلیٰ طرف، اممن، امتوں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے، فرمایا اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں میں رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے پکڑ لیا، انہیں، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، بالبأساء، تنگ دستی میں، تنگ دستی کے ساتھ پکڑ لیا، والضراء، اور تکلیف میں، انہیں تنگ دستی میں اور تکلیف میں پکڑ لیا، لعلہم، تاکہ ہم کا مطلب وہ، ہم جہاں بھی آنے یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہوتا ہے وہ، فرمایا لعلہم، تاکہ وہ، یتضرعون، گر گرائیں، تاکہ وہ اللہ کے حضور گر گرائیں، عز و انکساری پیش کریں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے قوموں کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کرنے کا سبب بیان فرمایا ہے کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر انسانوں کو تنگی اور تکلیف میں رب کیوں مبتلا کرتا ہے؟ کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں انسان نے عمل کرنے ہیں اور انسان کو آزمایا جا رہا ہے کہ کون یہاں اپنے رب کی مانتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، کون شیطان کے پیچھے چلتا ہے، کون رحمان کے پیچھے چلتا ہے، کون اپنے رب کی مانتا ہے اور کون اپنے رب کے مخالفوں کی مانتا ہے، کون شیطان نفس دنیا کے پیچھے چلتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور قرآن کی طرف جاتا ہے۔ تو دنیا میں آزمائش ہو رہی ہے، تو فرمایا ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں کئی رسول بھیجے، پھر ہم نے کیا کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، بأسا کا مطلب ہوتا ہے مشقت، سختی، تنگی، مالی تنگی، مالی سختی، اور درا کہتے ہیں، وَالضَّرَّا یہ بھی بولتے ہیں تکلیف کو، مصیبت کو، دکھ رنج کو، بیماری کو۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ہم نے رسول بھیج دیے تو پھر دیکھا کہ وہ رسولوں کی مخالفت کرنے لگی، وہ قوم رسولوں کی مخالفت کرنے لگی، اللہ کی نافرمانی کرنے لگی، اپنے
اپنے رسولوں کی نافرمانی کرنے لگی، اللہ کے احکام سے مخالف چلنے لگی، تو پھر کیا کیا؟ پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں تنگی میں اور مصیبت میں پکڑ لیا، یعنی ان پر ہاتھ تنگ کر دیا، مالی ہاتھ تنگ کر دیا، ان کی معیشت کو تنگ کر دیا، ان کی زراعت کو، ان کے اسباب معیشت کو، ان کو تنگ کر دیا، ان کے کاروباری حالات، ان کی تجارت کو تنگ کر دیا، مالی تنگی ان پہ بھیج دی، اور بدرا ان میں مرض بھیج دیا، امراض کو بھیج دیا، تکلیفیں بھیج دی، طرح طرح کے مسائل بھیج دیے۔ کس سبب سے؟ اس کی وجہ بیان کی، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ رب کی بارگاہ میں گر گرائیں، رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، جو نافرمانیاں کر رہے ہیں اس سے توبہ کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ پھر آگے بیان فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 43 میں، فلولا، پس کیوں نہیں، فلو پس کیوں، لا نہیں، فلولا پس کیوں نہیں، اذ جب جاءہم، جاء آیا، ہم ان کے پاس، بعدنا ہمارا عذاب، تضرعوا عاجزی و زاری کی، تضرعوا گر گرائے، فرمایا جس وقت ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہیں عاجزی اور زاری کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں گر گرائے، ولیکن، لیکن، آگے اللہ تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا وضاحت سے، فرمایا ولیکن، لیکن، قسط سہت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، لیکن ان کے دل سہت ہو گئے، بلکہ ان کے دل سہت ہو گئے، وزینا، اور آراستہ کر دیا، اور آراستہ کر دیا، مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما جو کچھ، کانو وہ تھے، یعملون کرتے، جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے آراستہ کر دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اور اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے کہ قومیں برباد کیوں ہوتی ہیں، قومیں صفا ہستی سے کیسے مٹائی جاتی ہیں، کیوں مٹائی جاتی ہیں، اس کے اسباب ذکر ہو رہے ہیں اس آیت نمبر 42 میں اور آیت نمبر 43 میں اور آیت نمبر 44 میں، 43 اور 44 میں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ اسباب ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب ان پر عذاب آیا، ان پر تنگی آئی، ان پر تکلیف آئی، مصیبت آئی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کسی پر مصیبت، تنگی، تکلیف آئے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جس طرح ہم دیکھیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، کوئی معاذ اللہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کو کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، کسی کی چوری ہوتی ہے، کسی کے ہاں ڈکیتی ہوتی ہے، یا کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کسی جان مال، کسی کی آل اولاد، اس میں نقصان ہسارا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گر گرا کر دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ بخش دے۔ لیکن جو قومیں اللہ سے باغی ہو جاتی ہیں، اللہ کی راہ سے انحراف کرتی ہیں اور ہدایت کا راستہ اپنے اوپر بند کر دیتی ہیں، وہ کس وجہ سے؟ اس کا سبب یہ ہوتا ہے ولیکن قسد قلوبہم، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہدایت کے لیے ان کے دل نرم نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرانے کے لیے ان کے دل نرم نہیں ہوتے، اللہ کو رو رو کر منانے میں ان کے دل نرم نہیں ہوتے، تو ایسی قومیں اپنی بربادی کا سامان کرتی ہیں، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں ہدایت کو قبول کرنے میں، اللہ کی طرف سے نور پانے میں، اور اپنے دلوں کو تقویٰ کی راہ پر، تزکیہ کی راہ پر پانے میں، ڈالنے میں، جن کے دل نرم نہیں ہوتے، سخت ہو جاتے ہیں، وہ ہدایت کا راستہ ان پر بند ہو جاتا ہے۔ فرمایا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں گریا ازاری اس لیے نہیں کی کہ ان کے دل سخت ہو گئے،
ان کے دل سخت ہو گئے. ہم میں سے ہر بندے کو، ہر مسلمان کو اپنے ضمیر میں جھانکنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اور ہم میں سے ہر بندے کو غور کرنا ہے اپنے اعمال پر کہ کہیں ہمارے دل میں تو سخت نہیں ہوئے. کیا ہماری آنکھوں سے اللہ کی یاد میں، اس کی حیثیت میں آنسو جھلکتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا دل اللہ کی یاد میں تڑپتا ہے؟ اگر تو ہمارا دل اللہ کی یاد میں تڑپتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں، حیثیت میں، اس کے ذکر میں، تو سمجھ جائیں ہمارے دل نرم ہے، ہمارے دل نرم ہے. اور اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں چھلکتے، ہمارا دل اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر سے نہیں تڑپتا، تو پھر سمجھیں کہ ہمارے دل سخت ہو رہے ہیں. یہ سخت دل کی نشانی ہوتے ہیں. تو فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ گر گرائے کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. یہ ایک سبب بیان کیا. اور دوسرا سبب بیان کیا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو فسوق و فجور، جو گناہ، جو برائیاں وہ کر رہے تھے، شیطان ان کے سامنے آراستہ کر رہا تھا. شیطان ان کے اعمال کو ان کے سامنے آراستہ بنا کر دکھا رہا تھا، زیب و زینت سے دکھا رہا تھا. شیطان ان کے اعمال کو مزین کر رہا تھا، زیب و زینت سے آراستہ کر رہا تھا. وہ مخلوق کے حقوق سب کر رہے تھے، شیطان کہہ رہا تھا بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، اپنا مال بڑھاؤ. شیطان اس طرح انسان کو اکساتا ہے اپنا مال بڑھاؤ. وہ یتیموں کے حقوق سب کرتے، شیطان کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنا مال بڑھاؤ، دنیا میں اپنے سٹیٹس بڑھاؤ، اپنا منصب بڑھاؤ. تمہیں بینک بیلنس بھی چاہیے، تمہیں گاڑیاں بھی چاہیے، تمہیں محلات بھی چاہیے، تمہیں پراپرٹی بھی چاہیے. تم دوسرے کا مال غصب کر لو، یتیموں کا مال کھا لو، اپنے رشتہ داروں کا مال کھا لو. نمازیں پڑھنے سے گریز کرو. کیا کرنا ہے نماز پڑھ کے؟ یہاں آرام سے یہ اے سی چلا کر ایئر کنڈیشن میں اچھی طرح بیٹھے ہوئے، کہاں تم نے گرمی میں جانا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں؟ یہاں گھر میں بیٹھے رہو. تمہیں کیا ضرورت ہے مسجد میں جانے کی؟ اتنی اعلیٰ تمہیں زندگی مل گیا، اللہ تم سے راضی ہے. اللہ تم سے راضی ہے تو تب اس نے تم نے یہ نعمتیں عطا کر دی ہیں. تمہیں کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی؟ کیا کمزور ہونا ہے؟ تمہاری جسمانی طاقت کمزور ہو جائے گی، تم جسمانی طور پر نحیف ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے. تمہیں کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی؟ تمہیں کیا ضرورت ہے حج کرنے کی؟ لاکھوں روپیہ لگا کر تم کہاں جاؤ گے حج کرنے کے لیے؟ یہاں تم رہو، اپنی زندگیاں گزارو، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھو، اپنے کاروبار بڑھاؤ. اس طرح شیطان برائیوں کو انسان کے سامنے آراستہ کر کے دکھاتا ہے. جوا کو وہ راستہ کر کے دکھاتا ہے، جوا کھیلو، اس طرح تمہیں بڑے آسانی سے تمہارے پاس مال آ جائے گا. لاکھوں روپیہ تمہارے پاس ہے، سود کے طور پر دے دو، بینکوں میں جمع کرا دو سود کے طور پر، یا کہیں اور کسی اور ضرورت مند انسان کو دے دو، اس سے سود کا مال لیتے رہو، تمہارا مال بڑھتا جائے گا. اسی طرح شراب پر بھی اکساتا ہے. تو طرح طرح سے انسان کو فسوق و فجور پر شیطان اس کے اعمال کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے. اب ہمارے ہاں دیکھیے، ہماری جو پاکستان ہے وہ اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامی ریاست ہے، لیکن کیا بہت سے معاملات میں اسلامی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی؟ ہماری عدالتوں میں، ہمارے پولیس کے محکمے میں، ہمارے وابستہ کے محکمے میں، سوئی گیس کے محکمے میں، ٹیلی فون کے محکمے میں، اوپر وزیر اعظم، صدر، نیچے ایم این اے، ایم پی اے اور پھر یونین کونسل کے چیئرمین تک مخلوق کے حقوق سب نہیں ہو رہے. یہاں مختلف مافیاز نہیں ہیں، چینی کا مافیا، آٹا کا مافیا، گندم کے مافیا، پٹرول کے مافیا، جو طرح طرح سے دولت ہتھیانا چاہتے ہیں ناجائز طریقوں سے. تو کس وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں مسلمان؟ کیونکہ شیطان آراستہ کر کے دکھاتا ہے.
शैतान खुशनुमा बाग दिखाता है, सरसब्ज बाग दिखाता है कि तुम मालो दौलत कमाओ, जैसे कमाया जाता है, तुम फुसूक व फुजूर में पढ़ो, बुराइयों में पढ़ो, जैसे पढ़ा जाता है। तो ये कौमों की बर्बादी का दूसरा सबब बनता है। दूसरा सबब अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी इसलिए ना की, अल्लाह की बारगाह में इसलिए ना झुके, एक उनके दिल सहत हो गए, और दूसरा फरमाया कि वो शैतान उनकी बुराइयां उन्हें आरास्ता करके दिखा रहा था। अगर वो रहमान की मानते, अगर अपने रब की मानते, तो फिर उनका जमीर कहता कि ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, जमीर की आवाज निकलती, और कुरान को समझते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीन को समझते, तो उनका जमीर उन्हें झंझोड़ता। और हमारे यहाँ भी मुसलमान जो बुराइयां कर रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीन से गाफिल हैं, उनके नफ्स का, दुनिया का, शैतान का उन पर गलबा है, इसलिए बुराइयों में बढ़ते चले जा रहे हैं। माज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें पनाह अता फरमाए। तो ये दूसरा सबब बयान किया कौमों की बर्बादी का। फिर तीसरा सबब आ रहा है आयत नंबर 44 में, आयत नंबर 44 में, सूरतुल अनआम आयत नंबर 44 में। उसमें देखिए कितना खतरनाक सबब है। फरमाया फलम्मा, फिर जब, नसू, वो भूल गए, उन्होंने फरामोश कर दिया, माँ उसको, जुक्किरू, जो नसीहत की गई थी, भी जिसकी, फिर जब उन्होंने उस नसीहत को फरामोश कर दिया जो उन्हें की गई थी, फतहना, तो हमने खोल दिए, अलैहिम, उन पर, अबवाब, दरवाजे, कुल्ली शैइन, हर चीज के। जो नसीहत उन्हें की गई थी, उन्होंने उसको जब फरामोश कर दिया, तो हमने हर चीज के दरवाजे उन पर खोल दिए, हर चीज के दरवाजे उन पर खोल दिए। हत्ता, यहां तक के, यानी उस वक्त तक उन पर दरवाजे खुले रहे, हत्ता, यहां तक के, इजाफारी हो, जब वो खुश हो गए, बिमा, उससे, ऊतू, जो उन्हें दी गई थी, यानी जो उन्हें फरावानी, दौलत, ताकत जो उन्हें दी गई थी, इस पर खुश हो गए। अहज़नाहुम, अहज़नाहुम, अहज़ना, हमने पकड़ लिया, हम उन्हें, बग़्ततन, अचानक, तो फिर अचानक हमने उन्हें अजाब में पकड़ लिया। फ़इज़ा, तो उस वक़्त हम वो, मुबलिसून, मायूस होकर रह गए। फ़इज़ा हम मुबलिसून, तो उस वक़्त वो मायूस होकर रह गए। अब ये देखिए अल्लाह की तरफ से कितना खतरनाक इम्तिहान होता है कौमों का, लेकिन उन कौमों का जो बागी होती हैं, जो नाफरमान होती हैं, जो बुराइयों में दंसी होती हैं, जिन्होंने अल्लाह की तालीमात को नजरअंदाज किया होता है, उन कौमों का बयान हो रहा है, उन कौमों का बयान हो रहा है। फरमाया जब वो, जो उन्हें नसीहत की गई थी, जब वो भूल जाते हैं। यहां भूल जाने से मुराद ये नहीं जो इंसान ज़हनी तौर पर भूल जाता है, ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद है तरक कर देना, खैर को, अच्छाई को, अल्लाह की नसीहत को, उसके फरमान को छोड़ देना, बागी हो जाना। फरमाया जब जो नसीहत उन्हें की गई थी, जब वो बागी हो गए, फरामोश कर दी उन्होंने, तो फिर क्या हुआ? फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। अब ये आप बताएं कि जब कोई कौम बुराइयों में दंस जाती है और अल्लाह की हिदायत को, उसकी नसीहत को भूल जाती है, तो उस कौम पर फरावानी के, रिज़्क़ के दरवाजे खुलना, दौलत के दरवाजे खुलना, नेमतों के दरवाजे खुलना, ये अल्लाह की तरफ से डील होती है या इनाम होता है? आप बताएं क्या होता है? अल्लाह की तरफ से डील होती है या इनाम होता है? ये दरअसल अल्लाह की तरफ से उन्हें डील दी जाती है, उन्हें मोहलत दी जाती है। जो कौमी बुराइयों में मुलव्वस होती है, करप्शन में मुलव्वस होती है, बदअनवानी में मुलव्वस होती है, झूठ में, धोखा में, फराड में, हुकूक के गस्ब करने में, अल्लाह की नाफरमानी करने में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने में, जब उन पर रिज़्क़ के दरवाजे खोले जाते हैं,
दौलत के दरवाजे खोले जाते हैं। ये दरअसल उन्हें अल्लाह की तरफ से डील दी जाती है, मोहलत दी जाती है, ताकि वो, इसलिए मोहलत दी जाती है ताकि वो हिदायत की तरफ आ जाएं, लेकिन वो मजीद उस बुराइयों में भटकते चले जाते हैं, मजीद बहकते चले जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है, आजमाइश होती है। तो फिर क्या होता है? फरमाया हत्ता इज़ा फारिहु बिमा ऊतू, तो जो कौम भी बुराइयों में मुलव्वस होती है, जब उन पर इसके दरवाजे खुलते हैं, डॉलर के दरवाजे खुलते हैं, रियाल के दरवाजे खुलते हैं, रुपया पैसा के दौलत के दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं, फिर क्या होता है? जब वो इस पर खुश हो जाते हैं जो उन्हें दिया गया, अहज़नाहुम बग़्ततन, तो अल्लाह पाक ने फरमाया फिर हम अचानक उनकी गिरफ्त करते हैं, फिर हम अचानक उनकी गिरफ्त करते हैं। ये दरअसल डील उन्हें दी जाती है, वो वक्त खत्म हो जाता है, मोहलत खत्म हो जाती है, फिर उनकी गिरफ्त हो जाती है। जिस तरह ये देखिए कि अभी ये जो कोरोना वायरस आया 1.5-2 साल में, कितनी ताकतवर कौमें थी, वेस्टर्न कंट्रीज, मगरबी ताकतें और इधर एशिया की ताकतें, कितने ताकतवर मुल्क थे, यूरोपियन ममालिक कितने ताकतवर थे, दौलत की रेल तेल थी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन अल्लाह की तरफ से अजाब आया कोरोना की शक्ल में, और सारी तहजीब, ताकत, दुनिया की शानो शौकत सारी रेत की दीवार की तरह बह गई, और किसी में जुर्रत ना है, किसी कौम में इसका सामना कर सके, इस वबा का, और लाखों इंसान लुक़्मे अजल बन गए, लाखों इंसान मौत की नजर हो गए और मलकुल मौत की बेंच चढ़ गए। तो ये है अल्लाह की गिरफ्त, ये है अल्लाह का अजाब। गुज़िश्ता कौमों पर भी आया और अब भी जो कौमें बुराइयों में मुलव्वस होती हैं, अल्लाह की तरफ से गिरफ्त होती है। इसी बात को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया और फरमाया फ़इज़ा हुम मुबलिसून, फिर वो मायूस होकर रह गए। अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता कौमों की मिसालें दी, और अभी ये इस सदी में, पिछली सदी में हमारे सामने कई कौमों की मिसालें हैं, कई कौमों की जो सिलाब की वजह से तबाह बर्बाद होगी, जल्जले की वजह से तबाह बर्बाद हो गई। इंसान अपने अमाल की वजह से बर्बाद होता है, अपने अमाल की वजह से। फिर फरमाया मायूस होकर बैठे रहे, और फिर आगे फरमाया सूरतुल अनाम आयत नंबर 45 में, फकुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, तो जुल्म करने वाली कौम की जड़ काट दी गई। जो कौम भी जुल्म करता है उसकी जड़ काट दी गई। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, यानी जो तमाम जहानों का पालने वाला है, कि जो कोई उसके रसूलों की इताअत करता है, अल्लाह की इताअत करता है, उसके अहकाम पर अमल करता है, वो उन्हें इनामात से नवाजता है, और जो नाशुक्री करते हैं, उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, नाफरमानियां करते हैं, तो फिर वो गिरफ्त करने वाला है, फिर वो गिरफ्त करने वाला है। वो कुल कायनात का मालिक है, सारे जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नाफरमानी से, नाशुक्री से, कुफर से, शिरक से, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी पनाह अता फरमाए, हमें अपनी पनाह अता फरमाए, हर तरह की बुराई से हमें अपनी पनाह अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान की दौलत से बहरामंद फरमाए, इस्लाम की दौलत से बहरामंद फरमाए, अपनी रजा से, अपनी इताअत से बहरामंद फरमाए, हमारा जीना मरना इसी पर बनाए, हमें अपनी रहमत, अपनी रजा नसीब फरमाए, अपने गजब से, अपने जलाल से अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी पनाह अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिहक़्क़ि नबिय्यिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।